ہمارے ہیڈز آف اسٹیٹ کے بلانے پر بھی باہر کا کوئی بڑا آدمی نہیں آتا. ہم اور انڈیا تو ایک ہی تھے 76 سال پہلے. ان کا بزنس مین اتنا پاورفل ہے اور ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ ریچ ہی نہیں ہے ہماری جو انڈیا کی ہو گئی ہے. آج آپ کا سماجی سٹرکچر ہے اس میں وہ کلاس ڈیوائڈ ہے، اور جب کلاس ڈیوائڈ ہوتا ہے تو پھر وہ معاشی طور پر بھی کلاس ڈیوائڈ رہتا ہے. انہی لوگوں نے جو ایلیٹس ہیں یا اشرفیاں ہیں، ان نے آپ کا کانسٹیٹیوشن لکھا انگریزی میں، جن کے حقوق اس میں سو کالڈ لکھے ہوئے ہیں. انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے حقوق ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں یہ کوئی چیز ہے. میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس ملک میں ہمارا فیوچر نہیں ہے. کنٹرولڈ اکانومی انوائرمنٹ چل رہا تھا اور وہ آج تک چل رہا ہے. پہلے ایوب کے دور میں، پھر ضیاء کے دور میں، پھر مشرف کے دور میں ڈالر بہت آئے جو آپ نے کمائے نہیں، تو وہ اس کی وجہ سے جو بچی بچائی ہماری انڈسٹری تھی اس کو بھی بیٹھ گئی. آپ جو کہتے ہو کہ جی ہم گاڑیاں یہاں بناتے ہیں، چھوٹی سوزوکی لے لو جس میں زیادہ لوکل کانٹینٹ، وہ اصل ڈومیسٹک پاکستانی کانٹینٹ 10% ہے. مائی گاڈ. تو نہ ہم سٹیل بناتے ہیں، نہ ہم پلاسٹکس بناتے ہیں، نہ ہم کیمیکلز بناتے ہیں. پاکستان کے پاورفل موسٹ جنرلز بھی ان تاجروں کو لگام ڈالنے میں ناکام ہے. ابھی بھی آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس 80% ہے. جو بزنس کمیونٹی ہے بائی فار اینڈ لارج، اس کا کام ہے کہ میں اپنا بزنس گرو کروں. تاجروں پہ بھی آپ یہ کرو گے کہ یار بجلی کے بل میں لگا دیں گے، ادھر لگا دیں گے، ادھر لگا دیں گے. تو ریگریسو ہے نا سر. ہماری جو بجلی کا کنزمپشن ہے 70% ڈومیسٹک کنزیومر ہے. باقی دنیا میں الٹ ہے. یا تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو کسی طرح خوش کرو نا، کیپ تھروئنگ کرمز. تو چلو لوڈ شیڈنگ نہ ہو، بجلی گھر لگا دو. پالیسی اکنامک ہماری غلط نہیں ہے، ہمارا پاور سٹرکچر غلط ہے، اس کو ایڈریس کرے. آپ کا اہمیت ہونی چاہیے کہ یار یہ مجھے کلاس ڈیوائڈ توڑنا ہے. یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس میں. یہ وہ ایک شعر ہے جو ہم اکثر مذاق میں ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ وطن ان کا کب، کیسے اور کیوں ہوا، یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ ایلیٹ کیپچر جس کی اکثر باتیں ہم ٹویٹر پہ اور دوسری ایپس پہ کرتے رہتے ہیں، یہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ساری پالیسیاں اور سارے فائدے صرف 1-1.5% ایلیٹ کے لیے. اس ایلیٹ کا حصہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ریلیجس کلرجی بھی ہے، پولیٹیشنز بھی ہیں، بیوروکریسی بھی ہے، اور بزنس مین اور کارپوریٹ سیکٹر بھی ہے. اسی سلسلے میں آج بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر کے ایک بہت ہی قریبی انسائیڈر کو انوائٹ کیا ہے. ایک ایسے شخصیت جو پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر، کیپٹل مارکیٹس میں کی پوزیشنز پہ کام کرتے رہے. السلام علیکم نسیم صاحب. جی تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو رفتار. مائی پلیجر جی، مائی پلیجر. نسیم صاحب، سیدھا ایک سوال سے شروع کروں گا. یو ہیو بین این کارپوریٹ انسائیڈر فار دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز ان پاکستان. آپ بالکل دل کا حال جانتے ہیں، بالکل جگر کے پاس اور دل کے قریب رہے ہیں پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کے، بلکہ اس کے اندر ہی رہے ہیں، آپ سینے میں رہے ہیں. سر، ابھی ریسنٹلی امبانیز کے بیٹے کی شادی ہوئی. بل گیٹس، زکربرگ، ٹرمپ کی بیٹی، دنیا کا ہوز ہو واز دیئر سر. ان کی بھنگڑے ڈال رہے تھے ان کی بیٹے کی شادی میں. سر، پاکستان میں تو ہمارے ہیڈز آف اسٹیٹ کے بلانے پر بھی باہر کا کوئی بڑا آدمی نہیں آتا. سر، ہم اور انڈیا تو ایک ہی تھے 76 سال پہلے. کیا فرق ہو گیا آج کہ ان کا بزنس مین اتنا پاورفل ہے اور ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ ریچ ہی نہیں ہے ہماری جو انڈیا کی ہو گئی ہے؟ دیکھیے، میری نظر میں اس کا وہ جس طرح آپ نے کہا 76 سال ہو گئے ہیں، اور اسی کا اگر ہم تاریخی پس منظر لیں تو ہم جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ ایک صدیوں کا 76 سال کا ہسٹری یا 77 سال کی ہسٹری نہیں ہے. وہ صدیوں کا ایک ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس کے جو حالات ہیں، تو جو صدیوں سے ایک چلا رہا تھا کہ ایک رعایا ہوتی ہے، عام لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ جو اشرفیہ کہلاتے ہیں، ان کا آپس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے. یہ ہر سوسائٹی میں ہسٹوریکلی ایسا رہا ہے. جو ہماری ہسٹری ہے اور ہندوستان کی، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جس وقت جو انڈین کانگریس تھی، وہ اس کی مہم چل رہی تھی کہ آزادی ملے،
لیکن آزادی صرف انگریز سے نہیں، آزادی ایک جو اسٹرکچر تھا نظام کا اس سے، جس میں ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ بڑے بڑے جاگیردار تھے، لینڈ لارڈس تھے وغیرہ، اور اتفاق سے اس میں خاص طور سے جو اب پاکستان ہے اس علاقے میں بڑے بڑے لینڈ لارڈز وغیرہ کا ایک کنٹرول تھا، اور وہ ہمیشہ فرق رکھتے ہیں اپنے لوگوں میں، اور وہ دیوار ایک ہے جو آپ کراس عموماً کرنی چاہتے ہو، ایکسیپشنز ہوتے ہیں جو کسی طرح اس کے پار آ جاتے ہیں، بٹ بائی فار اینڈ لارج وہ سوسائٹی چلتی رہتی ہے۔ تو ہندوستان کا ایک کانگریس کا ویو یہ تھا کہ جب ہم صرف انگریز سے آزادی نہیں بلکہ اس اسٹرکچر سے بھی آزادی لیں گے تو ہم لینڈ ریفارم کریں گے۔ یہ ان نے ارلی ڈیز میں اناؤنس کر دیا تھا۔ اور اس کے برعکس جو مسلم لیگ تھی وہ آزادی کا اتنا ان کی مہم نہیں تھی جتنے کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک بن جائے مسلمانوں کے لیے۔ آزادی کی وہ زیادہ ان کا نعرہ نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ میں ان کی کامیابی تب ہوئی ہے جب ان 1937 فائنلی یونینسٹ پارٹی جو بڑے جاگیردار تھے آج کے ویسٹ پاکستان کے، ان نے ان کا ساتھ دیا۔ اور ان لوگوں نے ساتھ کیوں دیا، جہاں نام ہی ان کا یونینسٹ تھا، کہ ان کو ایک خوف ہوا کہ یہ ہماری جاگیرداری جاتی رہے گی، یہ تو لینڈ ریفارم کی بات کرنی، کیونکہ اگر ہندوستان رہا اور کانگریس ہی رول کرے گی تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہم لینڈ ریفارم کر دیں گے۔ اچھا، اتفاق سے ایک انگریزوں نے لوکل سیلف گورنمنٹ کا بھی اسٹرکچر بنایا تھا، جو 1937 میں الیکشن وغیرہ ہوا، اور اس میں میجورٹی میں کانگریس آئی، ان نے حکومت بنائی۔ حالانکہ جس اتفاق ہے کہ پنجاب میں جو ووٹ پڑا تھا تو 90 سیٹیں ملی تھیں یونینسٹ کو اور 4-6 ملی تھیں مسلم لیگ کو، اتنا فرق تھا۔ تو مطلب وہ تو یونینسٹ جیت رہے تھے، لیکن اسی زمانے میں جب کانگریس نے اناؤنس کر دیا کہ ہم لینڈ ریفارم کریں گے تو وہ پھر جا کے ان نے مسلم لیگ سے اگریمنٹ کر لیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک۔ تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو آج کم از کم ویسٹ پاکستان تھا اور اب پاکستان ہے، اس کا ایک بنیادی سٹرکچر یہ تھا کہ جاگیرداری اور ایلیٹ کنٹرول رہے۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس کو، اور اس وجہ سے جو اور ذہنیت پھر ہوتی ہے ایلیٹس کی وہ اور ہوتی ہے۔ تو جب کانگریس کی حکومت بن گئی تھی 37 میں، 39 میں جب یہ ورلڈ وار ہو گئی تو کانگریس لیڈرز نے کہا کہ انگریزوں سے کہ یہ آپ کی جنگ ہے، ہماری نہیں۔ وہ ساری گورنمنٹ ڈسبینڈ ہوئی اور وہ سارے جیل پہنچ گئے۔ گاندھی صاحب بھی جیل چلے گئے، مطلب کانگریس لیڈرز جیل پہنچ گئے، انہوں نے کہا ہماری جنگ نہیں ہے۔ جو ہمارے سائڈ کے لوگ تھے ان نے سپورٹ کیا کہ نہیں ہم بھیجیں گے، اپنے سولجرز بھی بھیجیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کا بھی ایک اور وہ ہے، بلکہ ایک ناٹ سو لانگ اگو ایک حسین سہروردی ہیں، ناٹ دی فارمر پرائم منسٹر، ایک فرام واٹ آئی نو پشاور میں ایک ایکیڈمک ہیں، ان نے ایک اسٹڈی کی اور وہ شائع کی ہے جس میں اس کا ٹائٹل ہے پنجابائزیشن آف دی برٹش انڈین آرمی۔ یس۔ اچھا، اس کا کیا ہے نچوڑ یہ ہے کہ جو 1857 میں جس کو میوٹنی کہتے ہیں انگریز اور ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ شروع ہوئی تھی بنگال کے سپاہیوں سے۔ تو انگریزوں نے، اور اس کو ختم کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ یہاں کے نارتھ انڈیا کے فائٹرز کا تھا، جس میں ہمارے مسلمان بھی تھے، پنجاب کے موسٹلی، لیکن اور علاقوں سے بھی۔ تو بائی ڈیزائن انگریزوں نے سوچا کہ ہم اب بنگالیوں کو نہیں رکھیں گے فوج میں، یہ تو ٹرسٹ ورتھی نہیں ہے، اور زیادہ زور اس سائڈ کا ہوگا۔ تو جب جنگ ہوئی تو اس میں زیادہ اچھے خاصے اس علاقے کے تھے سولجرز۔ جب پاکستان بنا تو وہ ظاہر ہے مسلمان تھے، مسلمان یہیں رہے،
اور اس وجہ سے جو پاکستان کے حصہ آیا معاشی, مطلب کہ فائنینشیل جو حصہ جو بھی بنا, اس سے ڈسپروپورشنیٹلی بڑا حصہ فوج کی اسٹینڈنگ آرمی کا بن گیا. تو ایک تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. ساتھ ساتھ میں بیسکلی لینڈ لارڈس کا ایک راج گٹھ جوڑ ہو گیا دونوں کا, وہ کنٹینیو کیا ہے صدیوں کا اسٹرکچر, جس وجہ سے جو آج آپ کا سماجی اسٹرکچر ہے اس میں وہ کلاس ڈیوائڈ ہے, اور جب کلاس ڈیوائڈ ہوتا ہے تو پھر وہ معاشی طور پر بھی کلاس ڈیوائڈ رہتا ہے. بالکل ایسے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو اکانومسٹ وغیرہ ہیں زیادہ ویسٹرن ٹرینڈ وغیرہ, ان کی زیادہ زور اب نمبرز پہ ہے. تو وہ ایک کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں ہمارے ہاں انیکوالٹی کم ہو رہی ہے. یہ جینی کوفیشنٹ ایک چیز ہوتی ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ہمارے میجر میں ہم بہتر ہو گئے. لیکن آپ جب اس سے ہٹ کر باہر نکلو اور دیکھو تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کا انہی لوگوں نے جو ایلیٹس ہیں یا اشرفیاں ہیں, ان نے آپ کا کانسٹیٹیوشن لکھا انگریزی میں. کتنے لوگ پڑھتے ہیں انگریزی اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے کوئی حقوق ہیں. پھر ہم تعجب کرتے ہیں کہ یار وہ کانسٹیٹیوشن کو کسی نے ٹریمپل کر دیا, یہ کر دیا, کوئی ایجوٹیشن ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ تو وہی ٹریمپل کرتے ہیں جو انگریزی سمجھتے ہیں. نہیں, وہ سمجھیں نہ سمجھیں, جن کو آبجیکٹ کرنا چاہیے, جن کے حقوق اس میں سو کالڈ لکھے ہوئے ہیں, انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے حقوق ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں یہ کوئی چیز ہے. تو مطلب ان کی اونرشپ نہیں ہے اس کانسٹیٹیوشن میں. اور یہ جو انگریزی اردو تعلیم کا کلاس ڈیوائڈ ہے یہ بہت گہرا ہے. آپ کی کورٹ لینگویج ساری وہ آپ کی کانسٹیٹیوشن اس میں ہے, آپ کے کم از کم فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک ساری کمیونیکیشن اس میں ہے, اور پھر آگے ایز ایوالو ہوئے تو بزنس کمیونیکیشن بھی وہ ہے. تو کلاس ڈیوائڈ بہت گہرا ہے. جو سماجی طور پر کلاس ڈیوائڈ ہے وہ آپ اس کو اکنامک کلاس ڈیوائڈ سے کنفیوز نہ کریں. مطلب وہ اکنامک کلاس ڈیوائڈ از اے ریزلٹ آف دیٹ, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اچھا تو یہ اس وجہ سے جب آپ ایوالو ہوئے, آپ کی حکومتیں بنی ڈومینیٹڈ بائی لینڈ لارڈز ایٹسیٹرا, اینڈ چونکہ ایک جو رول تھا انگریزوں کا تو اس میں انگریز رول میں ایک سول سروس بہت ان نے اسٹرانگ اہمیت تھی, دوسری فوج کی اہمیت تھی, اور تیسرا یہ تھا کہ جتنے بھی لوکل چیفٹنز وغیرہ تھے ان کو بائن رکھو. ٹھیک, وہی سیٹ اپ. اچھا وہی سیٹ اپ آپ کا کنٹینیو ہو رہا ہے. ہندوستان کے پولیٹیشین نے اس کو توڑ دیا. وہ چونکہ تو ڈسبینڈ ہو گئے تھے, پھر 51 میں انہیں لینڈ فارم وغیرہ کر لیا. تو ان کا ایولیوشن ہوا ویری ڈفرینٹ اسٹرکچر, ڈیموکریٹائزڈ ایولیوشن ہوا. ہمارا وہی کا وہی چلا آیا نظام جو صدیوں سے چل رہا تھا, تو ہم بدلے نہیں ہیں. سمجھ گیا. اب آپ نے بہت مطلب میرے لیے انلائٹنگ تھا آپ کا پورے. میں بہت میرے دماغ میں سوالات ہیں, لیکن میں ایک سب سے اہم سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر. تو یہ اب پرابلم یہ ہے سر کہ پچھلے 76 سالوں سے, ابھی جو ہم پہلے بھی اس سے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یار پہلے نا انفارمیشن کنٹرول تھی. جی. اب مسئلہ ہے کہ آج جب نسیم بیگ جیسا سینئر آدمی یہ کہانی جب لاکھوں لوگ دیکھیں گے اس کو, تو وہ کہیں گے یار اچھا تو یہ تو اسٹرکچرل پرابلم ہے. انفارچونیٹلی جب کسی آدمی کو گریوٹی آف دا سچویشن سمجھ میں آتی ہے تو کچھ لوگ تو اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اچھا یار اچھا مسئلہ یہ تھا تو ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا. لیکن کچھ لوگ ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں, کہیں گے یار یہ تو بہت ہی فنڈامنٹل پرابلم ہے. تو سر میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کو پچھلے کئی سالوں میں, ابھی ریسنٹ ہسٹری میں سمجھ آ گیا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ وہ ایک مذاق کا ایک شعر ہوتا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خواہ مخواہ اس میں. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دا موسٹ پیٹریوٹک تھنگ یو کین ڈو ٹوڈے از ٹو گو ابراڈ اینڈ سینڈ ریمیٹنسز, کیونکہ اس ملک میں ہمارا فیوچر نہیں ہے. ان کو آپ کیا کہیں گے سر؟ اچھا اس سے پہلے میں تو, چونکہ آپ کا پہلا سوال تھا امبانی والا, اس پر میں نے بھی جواب پہنچنا تھا. اچھا سوری, وہ کوئکلی دے دوں. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ویری سون آفٹر پاکستان کریشن اس میں بیوروکریسی بہت امپورٹنٹ اور اسٹرانگ تھی, اور اس کا جو کہتے تھے لائسنس راج. تو آپ کوئی بھی بزنس سیٹ اپ کرو گے, کچھ بھی کرو گے, تو وہ کہتے تھے اچھا یہ جی اس سال 2
شوگر فیکٹریز لگیں گی یہاں لگیں گی یہ ملیں، ٹھیک، اس کا پھر لائسنس کسی کو دے دیتے تھے. اچھا اس وقت جو بھی اویلیبل آپ کے سمجھے ٹریڈنگ بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے جو کرتے تھے وہ کام، انڈسٹری والے تو تھے نہیں، تو ان میں سے کسی کو وہ دے دیتے تھے. ٹھیک، ساتھ میں ایک اور کام بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ چونکہ ہم لائسنس دے رہے ہیں تو اس کا فائدہ تو ان کو ہوگا، تو کچھ ہم فائدہ باقی عام عوام کے لیے بھی کریں. تو ان کو فورس کرتے تھے کہ آپ اس کمپنی کو لسٹ بھی کرو گے اور اس کے شیئرز پبلک کو بھی دو گے. ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے وہ صحیح کام کر رہے تھے. اس کا ہوتا یہ تھا کہ جو ایک عام شخص ہے جو یہ بزنس لگا رہا ہے، اس کو پبلک کے پیسے کی ضرورت نہیں تھی، مجبوراً ان کو دینا پڑ رہا تھا. تو ان کی اونرشپ یا بائی ان آف دی پبلک شیئر ہولڈر کم ہوتا تھا. اور تبھی وہ، اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت ایک نظام چل رہا تھا ٹیکس ایویژن کا زیادہ، تو وہ ظاہر ہے جتنا آپ ٹیکس ایویڈ کر رہے ہو تو اتنے بکس پہ پروفٹ کما رہے ہیں، تو وہ پبلک شیئر ہولڈر کا وہاں بھی نقصان ہو رہا ہے. تو مطلب یہ ایک اس کا امپیکٹ چل رہا تھا. اور تبھی آج تک آپ بہت سی وہ کمپنیاں دیکھو گے جو آپ کی ڈیفالٹر لسٹ پر ہیں. ٹھیک، اس کی بیک گراؤنڈ وہ ہے کہ وہ کیوں ہیں. ٹھیک، تو اب جو آ جاتا ہے کوئی مارکیٹ میں تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے پبلک سے پیسہ ملے تو میں آگے بڑھا سکوں اپنا بزنس، اس کا مائنڈ سیٹ اور ہوتا ہے. تو آپ کا جب ہندوستان میں جب شروع میں جو بڑی انڈسٹریل فیملیز تھیں، ہمارے ہاں تھیں نہیں، ان کو موقع ملا گرو کرنے کا. بیچ میں اندرا گاندھی کا ٹائم بھی آیا، نیشنلائزیشنز وغیرہ کے بھی آیا، لیکن وہ ویل سیٹ ہو چکے تھے. تو حالانکہ وہ ایک پرو سوشلسٹ گورنمنٹ تھی نہرو کی، بٹ کوئی کیپٹلسٹ گورنمنٹ نہیں، مطلب وہ کوئی کمیونسٹ گورنمنٹ نہیں تھی. اٹ واز، مطلب وہ بزنس بھی انکریج ہو رہا تھا. ان کے یہاں بھی ایک لائسنس راج تھا لیکن اس نوعیت کا نہیں تھا کیونکہ یہاں بہت تھا. اچھا ہمارا جب لائسنس راج ختم بھی ہوا تو وہ کہنے کو ختم ہوا نہیں ہے. وہ آج تک ایک کنٹرولڈ اکانومی ہے. آپ کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسپیشل ایس آر او ایشو ہوتا ہے، ایس آر او اس پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے کیا، وہ کنٹرولڈ اکانومی ہے. لیکن آپ جب کنٹرولڈ اکانومی میں ایک مکسچر ڈال دیتے ہو پرائیویٹ سیکٹر کا، تو پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ میں اب کیسے اپنے فائدے کا ایک ایس آر او ایشو کرواؤں، یا اگر اس کے تحت میں نے بزنس سیٹ اپ کیا تو اب وہ انوائرمنٹ وہی رہے کہ وہ بدل نہ جائے، پالیسیز نہ بدل جائیں. اور وقتاً فوقتاً میں دیکھیں بہت زیادہ پالیسیز کو بدل دیتے ہیں. تو لوگ جن نے بزنس ایک چیز سوچ کر لگایا ہوتا ہے، وہ حالات اتنے بدل جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ وہ پھر فیزیبلٹی خراب ہو جاتی ہے. تو وہ جو نیچرل ایولیوشن ایک مارکیٹ اکانومی کا ہے وہ ہو نہیں پایا کیونکہ یہ کنٹرول چل رہا ہے. اور اس کی بھی ایک تھوڑی سی اگر میں یہ کہہ دوں، جب ہم شروع میں پاکستان بن گیا اور یہ ایک اشرفیہ جو تھے ان کا ویو تھا کہ ہاں نہیں ہمیں تو یہ سوشل اسٹرکچر کی طرف نہیں جانا ہے وغیرہ، اور امریکن یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارا ساتھ دیں، یہ روس اور چائنا کو دور رکھیں، ملٹری پیکٹس وغیرہ بھی کیے، تو ہم ان کے ساتھ وہ ہو گئے. اور اس کی وجہ سے پھر امریکہ نے کہا نہیں ہم آپ کو ہیلپ بھی کریں گے، کیپٹلسٹ اکانومی، مارکیٹ بیسڈ اکانومی کرنے کے لیے بہت سے انسٹیٹیوشنز وغیرہ میں بہت مدد دی. لیکن دنیا بھر میں جو ایک کیپٹلزم ایوالو ہوا ہے تو اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں تھرو اے ڈیموکریٹک پیپلز ریپرزنٹیشن. امریکنوں کو اس وقت سوٹ کرتا تھا کہ یار یہ اگر پولیٹیشینز کے ہاتھ میں وہ کل کہیں گے ہم روس کا ساتھ دیں گے، چین کا ساتھ دیں گے. تو ہندوستان والے تو یہی کر رہے تھے، انہوں نے تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جیل چلے گئے لیکن اپنا وہ نہیں کیا. تو بہتر ہے کہ ایک جرنیل ہو جس کو ہم ایک بندے کو کنٹرول کریں، ایک بندے کو کریں. اور وہ نیچرل تھا کہ یار فوج بھی ان کی اچھی بڑی ہے تو یہ کر لیتے، پاور ہی ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، نہیں پاور ان نے دلوائی. تو اور وہ پھر ایک سسٹم سیٹ ہو گیا تو وہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک، اور وہ پھر ساتھ میں ان کو سوٹ کرتا کہ یہ جھگڑتے رہے ہندوستان سے کہ فوج بھی کھڑی رہے، سب کچھ کھڑا رہے وغیرہ. دیکھیے ہر ملک کو فوج کی ضرورت ہے. آپ سوچو کہ جی میں یہ نہ رکھوں تو میں کیسے، نہیں، ہر ایک کی نظر ہوگی کہ یار ہم کس طرح ان سے ایکسپلائٹ کریں. تو وہ بہت ضروری ہے، لیکن جس طریقے سے اس کی ایویلیوشن ہوگی اور ساتھ ساتھ میں یہ اینٹی ڈیموکریٹک اسٹرکچر میں جو امریکہ کا سب سے بڑا رول ہے کوئی شک میری نظر میں. اب تو ڈی کلاسیفائڈ ہو گئی ہیں ساری چیزیں، اب ہوئی ہے نا، لیکن یہ ہمیشہ سے رہا ہے. بالکل. تو اس کی وجہ سے جو چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں
پرائیویٹ سیکٹر پہ وہ بھی ختم ہو گئے. تو لے دے کے وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہے تھے وہ ٹھیک ہے, اس انوائرمنٹ میں وہ بیسکلی آنیسٹلی کام کر رہے تھے, لیکن وہ ایک پروٹیکٹڈ ایک کنٹرولڈ اکانومی انوائرمنٹ چل رہا تھا اور وہ آج تک چل رہا ہے. ٹھیک, تو وہ آپ کی جو نیچرل ایک انوائرمنٹ میں گروتھ ہوتی ہے, مارکیٹ کی یہ نیڈز ہیں, یہ ملک کی نیڈز ہیں, ہم اس طرح کریں. اچھا, ایک چیز اور آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی, وہ یہ کہ چونکہ امریکہ کا آپ کے ساتھ تھا پہلے ایوب کے دور میں, پھر ضیاء کے دور میں, پھر مشرف کے دور میں, بیکاز آف دی وہی ریجنل ریزنز, تو ڈالر بہت آئے جو آپ نے کمائے نہیں. ٹھیک, جب آپ نے کمائے نہیں تو کمانا سیکھا نہیں, تو آپ کی کمانے کی کیپیسٹی کم ہو گئی, بلڈ ہی نہیں ہوئی. ٹھیک, تو آپ نے کہا کہ وہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے نظام. تو جو یہاں کا لوکل پروڈیوسر تھا, مینوفیکچر تھا, اس کو بھی آپ نے. پھر اسی طریقے سے جب آپ کے چین کے ٹریڈ وغیرہ شروع ہو گئی, تو سننے میں آتا ہے کہ چین سے جو اگر مطلب ایک فرضی نمبر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں سے آتا ہے کہ جو انہوں نے $100 کی ایکسپورٹ کی, تو ہمارے کسٹم کے ریکارڈ میں $80 ہوتے ہیں. ٹھیک, تو وہ اس کی وجہ سے جو بچی بچائی ہماری انڈسٹری تھی اس کو بھی بٹھا دیا. تو آج آپ کی ڈی انڈسٹریلائزڈ اکنامک اسٹرکچر ہے, جو جب تک باہر کے ڈالر آ رہے تھے جو آپ نے کمائے نہیں تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا. ٹھیک, اب وہ ہے نہیں. 3 سال 4 سال سے اب ان کو کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہمارے آس پاس. دوسرا یہ کہ ارلی 70s میں جب یہ عرب ممالک نے تیل کے دام وغیرہ بڑھائے ایز اے پولیٹیکل ٹول, تو اس سے ان کے پاس پیسہ آنا شروع, ہمارے لوگ وہاں جانے شروع ہوئے, تو وہ جو آپ نے ریمیٹنس کی بات کی وہ کمانا شروع کر دیا. وہ بھی فزی کا اب اس کا وہ بھی پرابلمٹک تھا. اس کی دوسری سائڈ کیا ہے کہ آپ کے جو اچھے قابل لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں اور ان کی جی ڈی پی میں سپورٹ دے رہے ہیں, گروتھ میں, پروڈکٹیوٹی میں, گروتھ میں حصہ دے رہے ہیں. آپ کو ٹھیک ہے فیملیز کو وہ پیسہ بھیج دیتے ہیں, وہ زیادہ اس کی خیرات یہاں بھیج دیتے ہیں. خیرات نہ کہیے, اپنی ارننگز کو اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ اپنے فیملی ممبرس کو بھیجتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ فیملی ممبرس اس کو خرچ دیتے ہیں, تھوڑا بہت ریئل اسٹیٹ میں ڈال لیتے ہیں. تو وہ اچھا, پھر ایک ہمارے ہاں اور اکانومسٹ وہ جو مسئلہ یہ ہوتا ہے, ان نے ایک شائع کیا کہ نہیں یہاں ہماری مڈل کلاس تو بہت بڑھ گئی ہے, ہندوستان سے بھی بڑھ گئی ہے. تو ان نے کیسے ڈسٹرمن کیا کہ جی ہمارے پاس پر کیپٹل اتنے موٹر سائیکل ہیں, اتنی کاریں ہیں, اتنے واشنگ مشینیں ہیں, اتنے ایئر کنڈیشنر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی وہاں سے جو پیسہ وہ بھیج رہا ہے تو اس کی فیملی یہ چیزیں لے لیتی ہے, ارنڈ نہیں ہے. لیکن یہاں تو نہیں بن رہی ہیں وہ چیزیں. آپ جو کہتے ہو کہ جی ہم گاڑیاں یہاں بناتے ہیں, میں چونکہ اس انڈسٹری میں رہ چکا ہوں تو مجھے اچھا اندازہ ہے. تو میں نے ایک رف ورکنگ کی تھی کہ ہم میرے حساب سے جو آج مطلب چھوٹی سوزوکی لے لو جس میں زیادہ لوکل کانٹینٹ, وہ اصل ڈومیسٹک پاکستانی کانٹینٹ 10% ہے. مائی گاڈ. اچھا, تو پھر ہمارے ہاں جو ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں ان میں ایک بچی ہے جو یہ کور کر رہی تھی, تو آٹو سیکٹر کو میں نے اسے دیا کہ بھئی تم ذرا اس کو ڈبل چیک کر دو. تو ہفتے 10 دن بعد آئی میں کہ نو سر آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ 11.5% ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بولا گلٹی ایز چارجڈ. لیکن کیا کہ آپ نے اسٹیل مل بنائی, وہ ہم مچ ملائنڈ گورنمنٹ سیکٹر, وہ بنی ڈیورنگ ذوالفقار بھٹوز ٹائم. جی بالکل. ٹھیک, بعد میں ہم نے بند کر دی ہے ان دی پرائیویٹ سیکٹر ٹائمز پوسٹ تھنگ. ٹھیک, تو نہ ہم اسٹیل بناتے ہیں, نہ ہم پلاسٹکس بناتے ہیں, نہ ہم کیمیکلز بناتے ہیں. ٹھیک, تو جو اصل کانٹینٹ ہے وہ چلو آپ نے جب اسٹیل لائے یا پلاسٹک لائے, اس کو اب جب آپ کنورٹ کرتے ہو تو بجلی استعمال کرتے ہو, اچھے خاصا کانٹینٹ امپورٹڈ ہوتا ہے. تو یہ سارا میں نے جب حساب نکالا تو میں 10 پہ آیا تھا. وہ بچی کہتی ہے نہیں 11.5, وہ آیا ایگری ود ہر, وہ صحیح کہہ رہی ہے. ٹھیک, تو جب آپ اتنے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہو تو آپ کی اکانومی جب ٹیک آف کرتی ہے, آپ ہر چیز امپورٹ کر رہے ہوتے ہو, آپ کی ایکسپورٹ ارننگ اتنی ہے نہیں, ریمیٹنس آ گئیں تو ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ چلو یہ آ رہا ہے, لیکن وہ ہماری پروڈکٹیویٹی میں وہ لوگ انوالو نہیں ہیں.
ٹھیک ہے, کنزمپشن سائڈ پہ انوالو ہیں اور تھوڑا سا ہمیں مس لیڈ بھی کر دیتے ہیں ہماری اسٹیٹسٹکس کہ یار یہ حالات. یوسف فاروق ایک لڑکا ہے چیز سیکورٹیز کا, اس نے لکھا اٹ از دا ڈچ ڈیزیز آف پاکستان اکانومی, ریمیٹنسز کو. اس نے بولا اس کی یہ جو آپ دوسری سائڈ بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی یہی کہا اس نے بولا. دیکھیے وہ ہمارے سب سے بڑی ڈیزیز تو یہ تھی نا کہ جو ان ارن ڈالر آ رہے تھے, یہ تو چلو ہمارے لوگ کما رہے ہیں نا, وہ جو باقی آ رہے تھے وہ تو ختم ہو گئے. سر وہی میں کہہ رہا ہوں, اب اف آئی کین ٹیک یو بیک ٹو مائی سیکنڈری کوشچن, تو سر ڈالرز نہیں آ رہے, ہم زیرو گروتھ موڈ پہ ہیں اس وقت. آپ اس کو کوئی 0.8 کہہ رہا ہے, کوئی 1 کہہ رہا ہے, آپ کی پاپولیشن 2.5% سے بڑھ رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ -2% گروتھ میں ہیں. جی, آپ کے پاس 15 سے 17 کروڑ لوگ ہیں جو 35 سال سے کم عمر کے ہیں. جی, یہ اگر ایک ملک میں اکٹھا کر دیں تو دنیا کا 10واں بڑا ملک ہو جائے گا. سر وہ اس وقت ایک شدید گہری تاریک کھائی میں ہے. جی, کوئی امید دلا سکتے ہیں آج آپ ان کو؟ جی دیکھیے, یہ امید تب آئے گی کہ کوئی فنڈ اسٹرکچرل چینج آئے لوگوں کی ذہنیت میں اور اشرافیہ کی. اب نارمل ہوتا ہے کہ جو لوگ پاور میں ہیں وہ کوئی ولنگلی تو کچھ نہیں گیو اپ کرتا ہے, انسان مجبوری میں کر لیتے ہو آپ, ٹھیک ہے. اور مجبوری کیسے ہو جاتی ہے کہ کچھ حالات بڑھ گئے, بدل گئے, کہیں جنگ ہو گئی, بہت بھاری جنگ ہو گئی, کچھ ہوا. میں ایک مثال دے لوں تاکہ وہ ذرا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ارلی 1960s میں جب یہ مارٹن لوتھر کنگ تھے اور وہاں پر وہ ایک سول رائٹس موومنٹ شروع ہوا, جو ویسے تو ان کی ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن میں ایکول رائٹس تھے, لیکن بیچارے افریقن اوریجن کے لوگوں کے ساتھ بہت سیگریگیشن تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت کیوں بدلا؟ میری نظر میں جب ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی, اس میں جب ایک گورا اور ایک کالا کٹھے ایک ٹرینچ میں تھے تو ان میں ایک بانڈ کریٹ ہوا, کامریڈری آئی, اور وہ جب گورا واپس آیا اس نے کہا یار یہ تو میرا بھائی ہے, زیادتی کرتا ہوں میں, ٹھیک. تو وہ ذہنیت بدلنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ضرور مارٹن لوتھر کنگ نے لیڈ لی, لیکن گراؤنڈ سیٹ اس کے ساتھ پھر گورے بھی لازمی بات جبھی تو ہوا. ٹھیک. جو تو وہ کوئی حالات ہوتے ہیں. آج آپ اگر غزہ کے حالات دیکھو اور وہ اتنی جینوسائڈ دیکھ کر وہ جو جوئش بچے بھی ہیں, وہ بھی بدل رہے ہیں, جو باقی امریکن بچے بھی ہیں, ان کا دماغ بدل گیا, سب ریئیکٹ کر کالج کیمپسز میں. کوئی ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. پاکستان میں کیا ہوگا یہ ٹریگر پوائنٹ؟ دیکھیے اگر تو نظر آ رہا ہے کچھ؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا ہے. 8 فروری نہیں تھا ٹریگر پوائنٹ؟ نہیں, میری نظر میں نہیں. دیکھیے ٹریگر پوائنٹ, ہاں اگر 8 فروری کو اینڈ رزلٹ کیا ہے, ہاں نہیں, لیکن وہ تو خیر میں کہہ رہا ہوں, لیکن جو ہوا, جو ایکچولی ہوا تھا. دیکھیے بھٹو کی کتنی اوور ویلمنگ اسٹرینتھ تھی, وہ مطلب مجیب کی سب سے زیادہ تھی, لیکن وہ ہٹ گئے. اس کے بعد اینڈ واٹ از لیفٹ آف پاکستان, بھٹو واز کنگ. کہتے ہیں فیئر الیکشنز تھے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ. ہاں مطلب فیئر ٹو این ایکسٹینٹ تھے. اس وقت بھی جو میں تو چونکہ میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے گیا تھا اور میں بھٹو کے فیور میں ڈالنے گیا تھا, تو اس وقت بھی فیلنگ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے تو فیئر تھا نہیں تھا, پر لیکن وہ اوورwhelmingly وہ جیت گیا. ٹھیک, اور پارلیمنٹ میں بھی آ گئے, سب کچھ کانسٹیٹیوشن بھی انیکٹ کر لیا, albeit انگریزی میں ہوا, وہ ایلیٹ نہیں بنایا, وہ الگ بات ہے. as close to democracy as we ever got. تو مطلب آپ ابھی ریسنٹ ووٹ کو اگر کمپیئر کرو گے تو کوئی اتنا فرق نہیں ہے. مطلب ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں یا ووٹ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ویدر آپ ووٹ گن لو یا اینڈ رزلٹ بھی گن لو, دونوں طریقے سے ابھی اسٹرینگل ہولڈ باقی پاورز کا بھی ہے, صرف بہت شدید ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل کلاس ہے اس میں بھی یہ ایک والز بنی ہوئی ہیں. آپ کی موسٹ آف یور میجر پارٹیز جو ہیں ان میں وہ ڈیموکریسی ود ان نہیں ہے, فیملی رن ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سے اب کچھ لوگ ٹوٹ رہے ہیں جو بہتر پولیٹیشینز ہیں, کچھ اچھے والے ابھی بھی ہیں وہاں پر. دیکھیے ایک تو ایک جنرل بٹ سے لوگ کہتے ہیں سارے پولیٹیشین کا, ایسا نہیں ہوتا, سب میں اچھے ہیں. انفارچونیٹلی جو کنٹرول ہے وہ آج تک وہی والا اسٹرکچرل کنٹرول. پھر آپ دیکھیں تھوڑی سی ایک
ڈاکٹر علی چیمہ ہیں جو اب لمس کے کو رن کر رہے ہیں، ان نے کچھ چند سال پہلے 10 سال پہلے ایک اور ان کے کچھ ساتھیوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی آن الیکشنز ان پنجاب. تو اس میں نچوڑ یہ آیا تھا کہ 400 فیملیز ہیں جن کے نمائندے آتے ہیں، ٹھیک، جو ان کو ہم اب الیکٹیبلز کہہ لیتے ہیں. تو 2013 کا کیا تھا، پھر میں نے 2018 کے الیکشن کو بھی اپڈیٹ کیا تھا. اس میں پی ایم ایل این کے 75% لوگ جو پنجاب اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں تھے پنجاب کے، وہ ان 400 فیملیز میں سے. 24 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں نا، وہ ان الیکٹیبلز کے لیے پاکستان کی فارمیشن کے بعد سے سب سے بڑا شوق ہے. بیکاز جب نواز شریف بھٹو نے بھی کیا تھا، بھٹو نے بھی کیا تھا. سو 70 کے بعد 2024 جب نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکٹیبلز نہیں رہے گوال منڈی سے اور لودھرا سے، اٹ واز دا بگیسٹ شاک ٹو دا سسٹم. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ از اٹ دیٹ ایونٹ جس نے ہلایا ہے تھوڑا سسٹم کو. جو 2018 میں پی ٹی آئی کے ممبرس تھے فرام پنجاب، وہ بھی وہی تھے، وہ 78% ان 400 فیملیز میں سے تھے. ابھی یہ جو ریسنٹ الیکشن ہے، آئی کین ناٹ سے بدلا ہے، اس میں کچھ بدلا ہے، لیکن آپ اگر گو بیک ان ہسٹری، بھٹو کے ٹائم پر وہ ہم اس وقت کہتے تھے کہ کھمبا بھی کھڑا کر دو تو وہ جیت جائے گا، اور واقعی ایسا تھا. ٹھیک ہے، اٹ واز اے کلین سویپ. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیے جب یا تو ہوتا ہے نا کہ بالکل وہ ایک نظام بدل جائے، الٹ جائے، اور ایران میں ہوا جی. اور لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت تھی اس میں تو ایلیٹزم کوئی کنٹینیویشن تھی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو کام کرنے جا رہے تھے یا جو اکنامک پالیسیز تھیں، ہاں وہ ٹھیک ہے کہ آپ تھوڑا سا ہینڈ آؤٹ دے رہے ہو ادھر ادھر، اور وہ کہہ رہے ہو ہم نے امپروو کر دیا، کووڈ کو بہت اچھا مینیج کیا. اس زمانے میں جو ذرا فیملی زیادہ امپیکٹڈ تھیں ان کو ہیلپ کی، جو جس کا بنیاد تو خیر بی آئی ایس پی کے پہلے کی گئی تھی، لیکن وہ امپروو کر کے کیا تو نو ڈاؤٹ. لیکن اسٹرکچر پالیسیز جو تھیں وہ چینج نہیں ہوئی تھیں کہ یار ہم یہ ڈالر کیسے کمائیں گے، کیا کریں گے، اور یہ وال کو کیسے توڑیں گے، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. سر وال کا ایک سوال کرتا ہوں، بہت ایک سمبولک سوال ہے. جیسے ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں نا، آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا، میں نے کہا یہ سمبولک ہوتے ہیں کچھ واقعے. جی سر پچھلے سال کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ دکانیں 8 بجے بند ہوں گی. جی. ایس آئی ایف سی آپ کو پتہ ہے سر، آل پاورفل، یو نو دے آر بگ باس ہیں وہاں پہ. سر وہ یہ ریٹیلرز کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی ہے، تاجروں کو جسے ہم کہتے ہیں. سر ان کو کوئی نہ ٹیکس نیٹ میں لا پاتا ہے. سر 5 لاکھ میں سے 200 تاجر رجسٹر ہوئے ہیں ابھی ایف بی آر کے نچلے ڈسٹرکٹ میں، اور نہ ان سے 8 بجے ہم دکانیں بند. چاہے مشرف نہیں کروا سکا، مشرف سے لے کر عاصم منیر صاحب تک پاکستان کے پاورفل موسٹ جنرلز بھی ان تاجروں کو لگام ڈالنے میں ناکام ہیں. اس کے 2 پہلو ہیں. پہلی چیز کہ ایک تاجر کا کام ہے مارکیٹ کو سرو کرنا، اور اگر مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ میں رات 11 بجے آؤں گا مارکیٹ، تو مارکیٹ ہیز ٹو پریویل. سمجھ گیا. اب آپ جائیں ٹیکس پر. میں پھر آپ کو ایک اس کا ہسٹورک پس منظر دوں. دیکھیے جب اس خطے میں بہت اوور ٹائم کوئی فورن انٹروڈر آیا، اس نے ٹیک اوور کر لیا. ہسٹری ہماری 1000 سال کی تو ہے ہی ہے، کم از کم ہمیشہ یہی ہوا ہے. ٹھیک. تو وہ کیا کرتا تھا، وہ آتا تھا، جو کہاں سے جو بھی کچھ پروڈیوس کر رہا ہے وہ ڈنڈا مار کے اس میں سے کچھ ٹیکس لیتا تھا آپ سے. ٹیکس لے کر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اس سے آپ ہی کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو فوج میں ہائر کرتا تھا. وہ آپ کے سر پہ اور ڈنڈا مارتے تھے اور آپ سے اور ٹیکس کلیکشن انشور کرتے تھے، اور سول سرونٹ وغیرہ بھی رکھتے تھے جو آپ سے ٹیکس. تو اس زمانے میں ایک لوگوں کے دلوں میں ہوگا کہ یار میں اگر کسی طرح یہ ٹیکس اوائڈ کروں، میں تو پیٹریوٹک بن رہا ہوں. ٹھیک. اچھا، میں چونکہ جو میری عمر ہے، میں نے ارلی 50s میں آئی واز ویری ینگ اے چائلڈ، بٹ کچھ چیزیں ذہن میں رہ جاتی ہیں. تو ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جو لوگوں سے، حالانکہ مطلب میرے والد فوج میں تھے اور وہ بڑا کلین کٹ
ہماری بڑی میگر لیونگ سٹینڈرڈ ہوتا تھا وغیرہ، لیکن جو لوگوں کی میں باتیں سنتا تھا تو وہ آپس میں ناٹ فوجیوں کے اور کچھ لوگوں کی، تو وہ بڑے کمفرٹیبلی گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے آج سرکار سے یہ ٹیکس بچا لیا، ایز اے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو وہ سرکار سے ٹیکس بچانا پیٹریوٹک تھا یا سرکار ایول تھی؟ کیونکہ یہ سرکار کا کانسیپٹ ایول تھا. سرکار کس چیز پہ خرچ رہی تھی آپ کو وہ دیکھنا تھا. سرکار کا کانسیپٹ ایول تھا. تو وہ سرکار چونکہ کنٹینیو ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھتے ہو اور ابھی تک اپنوں میں سے سرکار نہیں آتی، میرے ٹیکس منی میں سے کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو میں دلی طور پر تو نہیں دینا چاہتا ہوں. اب میں خوف زدہ ہو کے چپ کر کے آپ اور ہم دیتے ہیں کیونکہ میں ایک تو اوائڈ نہیں کر سکتا ہوں اگر سیلریڈ ہوں، یا اگر میں نے کچھ اور کما لیا مجھے خوف ہوتا ہے یار میرا تھوڑا سا مارکیٹ میں ریپوٹیشن ہے وہ بھی جاتا رہے گا. درست کہا آپ نے نسیم صاحب. لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست، دا آل پاورفل ریاست، جی وہ تو اکثر عام ٹوسٹنگ کر کے اپنے راستہ کروا لیتی ہے نا لوگوں کو. چلے ہم باہر کے لوگوں سے انویسٹ نہیں کروا پا رہے، وہ نہیں ہمارے ڈنڈے میں آتے، لیکن اپنے لوگوں کو تو ڈنڈا چلا رہے ہیں پچھلے 7-75 سال سے. یہ تاجروں پہ کیوں نہیں چل پاتا ان کا ڈنڈا؟ جہاں تک چل سکتا ہے آپ چلاتے ہو، اور تاجروں پہ بھی آپ یہ کرو گے کہ یار بجلی کے بل میں لگا دیں گے، ادھر لگا دیں گے، ادھر لگا دیں گے. تو ریگریسو ہے نا سر. ہاں بالکل ریگریسو ہے. دیکھیں جتنے بھی آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں تباہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی تو ہم سیل ٹیکس لے آئیں گے، وی اے ٹی لے آئیں گے. بھائی وہ سارے غلط ٹیکس ہیں، سارے غلط ٹیکس. ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس 80% ہے. اچھا میرے پاس تھا کہ 60-62%. نہیں ٹوٹل 80% ہو گیا. 80 اس طرح ہے کہ آپ جو بہت سے انکم ٹیکس کی مد میں لیتے ہو وہ بھی انڈائریکٹ ہے، وہ ود ہولڈنگ ہے. وہ ایڈجسٹ تو ہوگا نہیں، تو وہ پرائس ان کیا جاتا ہے نا ہر پروڈکٹ میں. سمجھ گیا. تو اس کا مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک تو ریزسٹنس ویسے ہے، اور بجائے طور پہ کہ یار یہ مس یوز کر رہے ہیں میرے پیسے. 160 ملین ابھی لگا دیا اس کی بلین پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اناؤنس وہ کیا. چھوڑو، ایک پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوڑو، اوور آل آپ ٹوٹیلٹی میں لو تو آپ فیل کرتے ہو کہ یار یہ تو کوئی غلط خرچہ جا رہا ہے. ٹھیک. اور اس کے جو فوائد ہونے چاہیے وہ ملتے نہیں. اب میرا ایک بیٹا ہے جو کینیڈین سٹیزن ہے، اس کی بچی کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا تو وہ ہاسپٹل میں بہت اچھا لک آفٹر کیا، اور جو اتنا خرچہ ہوا اس کو دینا نہیں پڑا. لیکن مجھ سے کہنے لگا کہ ابو جو میں ٹیکس دیتا ہوں نا وہ بہت جسٹیفائڈ ہے. واہ. ٹھیک. تو وہ اس لیے کہ اس کے ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا اس کو. تو یہاں وہ چیز ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ آپ کا کلاس ڈیوائڈ کو مزید بڑھاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. تو آپ اوائڈ کر. اچھا اب دوسرا ہے کہ چونکہ ہم نے ایک نام کی ڈیموکریسی بھی رکھنی ہوتی ہے، ان کا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے. تو ووٹ بینک تو کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، وہ تو 400 فیملیز، رورل سائڈ تو وہ ہو گئیں. اب اربن میں تو ووٹر یہ ہے تاجر ہے. لیکن سر جب آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں تو اشرافیہ از ناٹ ون گروپ آف پیپل، اٹ از ایلیٹ، جس کو کہتے ہیں پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے. کہ مطلب ساہیوال کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ 100 کنال کے گھر میں رہتا ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں، ایگزامپل. بیوروکریسی، افسر شاہی ہے اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں سر بزنس لیڈ بھی ہے، اس میں پولیٹیشین جو 400 فیملیز ہیں، اس کے اندر ریلیجن کلرجی بھی ہے. وہ بالکل. سر یہ 8-10 لوگوں کو مل کے ایک اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. آف کورس اس میں کوئی زیادہ طاقتور ہے، کوئی کم طاقتور ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن پھر بیوروکریسی بھی بہت طاقتور ہے، پولیٹیشینز بھی اپنے حد میں ہیں. سر لیکن لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ بہت میں اسٹریٹ آپ سے سوال کروں گا سر، کہ دا بزنس کمیونٹی از آلسو پارٹ آف دیٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ دیٹ ایلیٹ which has disappointed and betrayed us. Do you agree with that judgment, sir? By and large? No. میں آپ سے کہوں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے بائی فار اینڈ لارج اس کا کام ہے کہ میں اپنا بزنس گرو کروں، اور وہ جو بزنس گرو کرتے ہیں تو اس میں امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک. اب مجھے بزنس گرو کرنے کے لیے اگر اسلام آباد جا کر بیگ بورو اسٹیل کرنا پڑتا ہے، وہ میں کر لیتا ہوں ایک حد تک. کچھ ہیں جو صرف جا کے کنونس کر کے آتے ہیں، کچھ اور طریقے بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو مجھے میں ضرور لائک اینی ون ایلس آئی سکم ٹو دا سسٹم ایز اے بزنس مین. ٹھیک. میں زیادہ آواز نہیں اٹھاتا ہوں، تھوڑی بہت اٹھا لیتا ہوں وقت، بالکل ہی نہیں آواز ہے سر، لیکن عموماً میں خاموش رہتا ہوں، ٹیک آن نہیں کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ یار اس سسٹم میں کمپلائی
کام کر لوں تاکہ میرا بزنس گرو کر جائے, اور میرا گرو کرتا ہے تو میں جابس تو کریٹ کرتا ہوں. ٹھیک, یہ میں اس طرح کی مثال دوں, میرے والد فوج میں تھے. ٹھیک, میرے والد تھے. آئی ہیو نو ہارم فار تھنگ ان ایڈمیٹنگ کہ وہ کولونیل فوج میں تھے. بالکل, ہیلپنگ دا کولونیلز رول اس نیٹیوز. ٹھیک, تو اگر میرے باپ دادا کوئی سول سرونٹ تھا, کوئی وہ تھا, یا کچھ بڑا لینڈ لارڈ تھا, اور اسمبلیوں وغیرہ میں بھی تھے اس زمانے میں, وہ سارے مکسچر تھی ایک ہسٹری کی, وہ سارے انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے. ٹھیک, تو میرے ڈی این اے میں وہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک, اب میں ٹیک آن نہیں کرتا ہوں, ودر مارشل لاء لگتا ہے, کچھ ہوتا ہے, کون اٹھتا ہے اس کے خلاف؟ کیا بات. ٹھیک سر, سلام ہے آپ کی آنیسٹی کو. پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہے ہو ایک شخص کو کہ جی وہ بزنس والا خراب ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں بزنس مین بھی. میں دیکھیے, ہی از پارٹ اینڈ پارسل آف دا سوسائٹی. آل آف اس سکم ٹو دی بادشاہ. ٹھیک ہے, وہ آج سے نہیں, صدیوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں. کیا بات, صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. تو ابھی کیسے بدل جائیں گے اگر کوئی اسٹرکچرل چینج نہیں آئے گا؟ فالو اپ کوشچن. Now the world is going through, ابھی آپ ہم یہاں سے آنے سے پہلے ہم غزہ کی بھی بات کر رہے تھے, اور پورا آپ نے مجھے بتایا ایک واقعہ کہ 1917 میں کیا ہوا. سر لیکن ایک چیز جو ابھی مختلف ہے, جو آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت قریب سے, کہ دا گلوبل اکانومی از گوئنگ تھرو این انفراسٹرکچرل چینج. کریکٹ, ڈائریکشن ہی بدل رہی ہے گلوب. جیسے یہ اس طرح کا ایک تبدیلی ہے جو ایگریرین سے انڈسٹریل میں آئی, انڈسٹریل انفارمیشن میں آئی, اب ہم ایک اے آئی بیسڈ ڈفرینٹ اکانومی میں جا رہے ہیں. سو وہ ایک میں نے مثال پڑھی تھی کہ وین دا انفراسٹرکچر شفٹس ایوری تھنگ رمبلس. سو کیا یہ جب پوری دنیا, مطلب فار ایگزامپل اب آپ کا ہمارے مطلب آپ کے جو آف اسپرنگز ہیں, یا میری بیٹی ہے, وہ ایلون مسک کو بڑا لائک کرتی ہے, کہتی ہے واٹ اے گائے. وہ کہتی ہے کہ بابا اقبال کا جو شعر ہے نا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, وہ اس نے ایلون مسک کے لیے کہا تھا, وہ تو مارس پہ جا رہا ہے نا. تو وہ لوگ انسپائر کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, اور ایک گلوبل ایلیٹ بن رہی ہے. جی, اور بیکاز آف انفارمیشن ڈسیمنیشن, افریقہ کا, پاکستان کا, چائنا کا, ہر جگہ کا بچہ انہی لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ اچھا یار یہ ہو رہا ہے دنیا میں. اس صورتحال میں جب ایک ہم جس میں بیزوس کو لے لیں, زکربرگ کو لے لیں, اب آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ایلیٹ آ رہی ہے ڈفرینٹ, جس میں بزنس مین لیڈ کر رہے ہیں. اب نسیم صاحب, ایک انفراسٹرکچرل شفٹ آیا ہے, پورا اکانومک اسٹرکچر بدل رہا ہے, تعلیم کا نظام بدل رہا ہے, بزنس کا نظام بدل رہا ہے, پالیٹکس بدل رہی ہے. آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, آپ نے ارجنٹائن میں دیکھا کیا ہوا, ایون پاکستان میں بھی ایک شیک اپ تو آیا ہے, کامیاب ہوگا نہیں ہوگا دیکھتے ہیں. لیکن سو دا ورلڈ از چینجنگ. غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ امریکہ کے پبلک اوپینین کا اوپینین اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے, میس آف دا اوپینین. سو ایک, اور یہ جو پولیٹیکل تبدیلی ہے, اٹ از بینگ بیکڈ بائی اکنامک تبدیلی ایز ویل. وی آر سیئنگ دا رائز آف دیز سپر بزنس مین, جس میں ایلون مسک ہے, جس میں جیف بیزوس ہے, جس میں بہت سارے اور بزنس مین ہیں جو کہ ایک آئیڈیل ماڈل, رول ماڈلز بن رہے ہیں. جین زی کا جو ہمارے ملک کی میجورٹی. سر, کین نیو بزنس ان پاکستان فالو دا رول ماڈل آف انٹرنیشنل چینجز کی, جو انفراسٹرکچر کا شفٹ آیا ہے, کیا پاکستان میں اس سے جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کی تبدیلی کی, کین دیٹ کاز اے میجر شفٹ ان دا وے تھنگز آر ہیپننگ ان دس کنٹری؟ پرائمریلی میں بزنس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے, بزنس میں پہلے یہ جو آپ نئے اسٹرکچرز کی بات کر رہے ہو, تو ایک بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے جو مسٹر وارفاکس, جو گریس کے فائنینس منسٹر تھے اور بڑا لیٹ سے لیفٹ لیننگ ہیں, ان نے کتاب بھی لکھی اور بہت سی ٹاکس بھی دی ہیں on showing you the danger of the emergence of these people. Big businesses. And they will take over everything اور باقی سارا ختم ہو جائے گا. تو you don't want that to happen. That's not good for us nor for anyone else. اب آ گیا کہ یہ چونکہ ایک انفلوئنس ہے ان کا اور وہ سارا ہے, تو they control the influence and the narrative. جب وہ فیس بک چاہتا ہے تو کوئی چیز کو آؤٹ کر دیتا ہے, ٹویٹر کو آؤٹ کر دیتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, ٹھیک, تو کنٹرول ان کے پاس چلا جائے گا. فرق اتنا ہوگا کہ دیٹ ایلیٹ ول ناؤ کنٹرول. But there'll be a new elite. There'll be a new elite.
it will not be democratized. You think you are I understand, heading but towards will Pakistan democracy? see a new elite? Not in the foreseeable future. دیکھیے ہمارے ہاں وہ چونکہ ہسٹوریکلی جو جس طرح کا اسٹرکچر رہا، انوائرمنٹ رہا اور کنٹرول بزنس اسلام آباد کا کنٹرول رہا، تو آپ نے جو بزنسز ایوالو کیے وہ بڑے بیسک لیول کے ہیں. جس طرح میں نے کہا ہم تو اسٹیل مل بھی بند کر بیٹھے ہیں سارا کچھ، ٹھیک ہے. تو ہم زیادہ امپورٹ بیسڈ ٹریڈنگ کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ پہ نکلے ہیں. تو آپ ریئل اسٹیٹ میں یہ سوچو سر اس میں ہم پلاٹنگ کرتے ہیں زیادہ. نہیں پلاٹنگ کو بھی چھوڑ دو. آپ جو ڈیولپمنٹ پی ٹی آئی کا ایک ٹارگیٹ تھا میں 5 ملین ہومز دیں گے ہم وغیرہ. تو ریئل اسٹیٹ از اے کنزیومر آف ڈالرز. اٹ ڈزنٹ ارن یو ڈالرز. بالکل ٹھیک ہے. اللہ صاحب باہر سے منگوانا شروع کریں. باہر سے آپ کو چند ایک وہ جو ریمیٹنس دے رہے ہیں کہ چلو میرا مکان ہو جائے، بٹ جو جتنا آپ ڈالر خرچو گے اس کی ڈیولپمنٹ پہ اتنے ڈالر آپ کماؤ گے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اور یہ اسی طرح ہم نے جب سی پیک آیا تو وہی کر لیا کہ بھائی چلو ایک پبلک کنوینئنس کی ریل بنا دو، بجلی گھر لگا دو کہ روڈ شیڈنگ نہ ہو. یا تو ہو نا کہ آپ بجلی گھر لگا رہو کہ یار میری یہ پروڈکشن نہ رکے اور میں ایکسپورٹ کرتا رہوں. وہ نہیں تھا آپ کا مقصد. ہماری جو بجلی کا کنزمپشن ہے 70% ڈومیسٹک بالکل. اور اب تو اور نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. نہیں 70% ڈومیسٹک کنزیومر ہے. باقی دنیا میں الٹ ہے، زیادہ انڈسٹری اور اس میں جاتا ہے. انڈسٹری تو ختم ہو گئی ہمارے یہاں. ہم وہ چونکہ ایک لیڈ کنٹرول چاہتے ہیں یا تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو کسی طرح خوش کرو نا، کیپ تھروئنگ کرمز. تو چلو لوڈ شیڈنگ نہ ہو، بجلی گھر لگا دو. پہلے تو آپ ڈالر خرچ کے بجلی گھر لگاؤ، پھر اس کے لیے ایندھن لاتے رہو. تو مطلب کہ اب آپ سولر کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. وہ شاید نہ لگے لیکن مطلب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ لگائیں ٹیکس نہ لگائیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا مینٹر ہے نا کہ یار ٹیکس زیادہ کلیکٹ کرو، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ اور یہ ڈاکیومنٹیشن ہوگا، بھائی کیا کرو گے ڈاکیومنٹیشن سے؟ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی روک دو گے اور جان ہی نہیں اکانومی میں. ٹھیک ہے. تو آپ جو انٹرپرینیورل تھوڑا بہت لوگوں میں ہے اس کو کل نہ کرو خدا کے واسطے. ڈونٹ بیکم امپیڈیمنٹس. آپ جتنا کم رول رکھو اپنا حکومت کا اتنا بہتر ہوگا. سر فائنل کویسچن. آپ نے بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں اور آپ نے بھی کہہ دیا فورسیبل فیوچر میں نظر نہیں آ رہا. واٹ از یور ایڈوائس ٹو اے ینگ گریجویٹ؟ آپ نے کارپوریٹ سیکٹر، یو بین این انسائڈر، آپ نے 40 سال سے کارپوریٹ، 50 سال سے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں، بڑی بڑی آپ نے ٹرانزیکشنز کی ہیں، کمپنیز کو رن کیا ہے. اس وقت بھی آپ عارف حبیب گروپ کے اندر ایک سینئر پوزیشن پہ ہیں. ایک 25 سال کا لڑکا سر یا لڑکی جو ابھی گریجویٹ ہوا ہے سر، اس کے لیے واٹ از یور ورڈ آف وزڈم؟ اچھا، بیفور دیٹ مائی فرسٹ ورڈ ٹو دی رولنگ ایلیٹ از کہ دیکھو اگر آپ اس کو سدھارو گے نہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی اکانومی امپلوڈ کر جائے اور اس میں سب کا نقصان ہوگا. ٹھیک. اگر آپ چلتے رہو گے اس طرح، ڈالر کماؤ گے نہیں اتنے جتنے کی ضرورت ہے وغیرہ، تو کیسے چلو گے؟ کہیں نہ کہیں جا کے پھر آپ رک جاؤ گے. ایک حد تو ہوتا ہے اور ہونا شروع ہو گیا. جی ہونا شروع ہو گیا. اور اگر میں پچھلے 5 سال کے آپ کو میں صرف موٹے موٹے نمبر دے دوں تو بینکنگ سے جو حکومت نے بورو کیا ٹوٹل وہ کوئی 17.5 ٹریلین روپیہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے کیا 2.5 ٹریلین. ٹھیک. تو جب حکومت ہوسٹ جو ہے پیراسائٹ اور ہوسٹ کا آپ جب ریشو لوگے تو وہ ہوسٹ کتنے دن زندہ رہے گا؟ بالکل صحیح بات. ٹھیک. تو اگر آپ اس کو سالو نہیں کرو گے اور یہ جو ہوتا ہے نا یہ اکنامک پالیسی وغیرہ نہیں، پالیسی اکنامک ہماری غلط نہیں ہے، ہمارا پاور سٹرکچر غلط ہے، اس کو ایڈریس کریں. آپ کا اہمیت ہونی چاہیے کہ یار یہ مجھے کلاس ڈیوائڈ توڑنا ہے، دیوار توڑنی ہے. ایز اے رولر اگر آپ وہ کرو گے تب ہو سکتا ہے آپ خود بھی بہتر رہو گے اور آپ کا ملک بھی بہتر ہو جائے گا. اینڈ یو ول بی رولنگ اوور اے مچ بیٹر پراسپرس لینڈ. فار دی یوتھ آپ ان میں انویسٹ ہی نہیں کر رہے ہو، تو آپ چاہتے ہو آئی ٹی کے بھی ایکسپورٹ کر دیں، یہ کر دیں. یار تم پہلے ان کو پہلے تو غذا اتنی دو کہ وہ اس قابل ہوں کہ وہ پڑھ لیں اور پھر ان کو پڑھا دو اور انویسٹ کرو تو 10-15 سال میں وہ تیار ہو جائیں گے، آپ کو آئی ٹی کی بھی ایکسپورٹ کر کے دیں گے. ابھی چند لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور وہ بھی میڈیوکر لیول کی. ہاں وہ سروسز بیچ رہے ہیں سر, ویب سائٹس بنا رہے ہیں. ان کی تعلیم بھی میڈیوکر لیول کی ہے, تو جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. اپنا اب آپ نے جو بات کی گریجویٹ کی, دیکھیے میرے حساب سے سارے یوتھ کا کام یہ ہے کہ چونکہ اب یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, یہ ایک پریشر کریٹ کرنا چاہیں, شروع کریں اشرافیہ پہ کہ یہ دیوار توڑو, بس واو, باقی چھوڑیں. کیا بات, کیا آپ نے مختصر بات کی ہے. یو اینڈیڈ آن اے ہائی نوٹ. فینٹاسٹک, تھینک یو سر.